الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں سورہ ماعون کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں یہ بتایا تھا کہ اس سورت کے شان نزول میں دو قول ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت کے دو جز ہیں. اس سورت کا آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی، یعنی آدھا حصہ اس کا ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور اس کا آدھا حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا. چنانچہ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، یہاں تک کی جو آیت ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس میں کفار مکہ کی علامتیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون، یہ تینوں آیتیں یہ مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جس میں منافقین کی علامت بیان کی گئی. تو سب سے پہلی جو آیت ہے أرأيت الذي يكذب بالدين، اس کے تعلق سے بتایا تھا کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل ایسے لوگوں کے پاس جاتا تھا جو مالدار ہوتا تھا اور جس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہوتا تھا. اس سے جا کر یہ کہتا تھا کہ تیرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تیری چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں اور تیرے پاس بہت مال ہے، تو تیرا مال اور تیری اولاد مجھے سونپ دے، تیرے جانے کے بعد میں ان کی کفالت کروں گا. چنانچہ وہ آدمی اس کا مال، اس کی جو نابالغ اور یتیم اولاد ہوتی تھی وہ اس کے سپرد کر دیتا. اس کے انتقال کے بعد پھر یہ ان یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو ننگے بھوکے چھوڑتا تھا. انہی کا ایک یتیم ستایا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں گیا، اس نے شکایت کی کہ فلاں آدمی اس طریقے سے میرے مال کو لے کر مجھ پر ناحق ظلم کرتا ہے. باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن تھا، اس یتیم کی سفارش کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں گئے، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھ، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے اندر اس دنیا میں تو کسی پر جو ناحق ظلم کرتا ہے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، میں قیامت کو مانتا نہیں ہوں. اس نے اس کا انکار کر دیا. یعنی جب اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں جہاں جا کر مجھے اپنے اس ناحق ظلم کا حساب دینا پڑے، تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی پر ظلم کروں، کسی کے پر ظلم نہ کروں. جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اللہ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو
جو قیامت کے دن بدلے کے دین کو جھٹلا رہا ہے، قیامت کے دن جو اچھائی کا بدلہ اور جو برائی کا بدلہ ملنے والا ہے اس کو یہ جھٹلا رہا ہے۔ اصل میں یہ لوگ اس لیے قیامت کا انکار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا جس کا نام نضر بن حارث بتایا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ہڈی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اندر ہڈی کو ایک دم چورا تو ہڈی چوری ایک دم چورا ہو گئی، ایک دم بھوکا ہو گئی ہڈی کا۔ اس ہڈی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ہڈی کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو ہماری عقل کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل کی سورہ یاسین میں، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں ایسے آدمی کو جس کو ہم نے ایک ناپاک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ہمارے سامنے جھگڑتا ہے اور پھر ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول کر ہمارے سامنے مثال کرتا ہے کہ اس ہڈی کو کون پیدا کرے گا۔ اے نبی جی آپ اس سے کہہ دیجئے کہ جس کو اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ ذات اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو برحال ان کی یہ عقل تھی، سوچ تھی کہ بھئی ایک ہڈی جب چورا ہو جائے گی تو دوبارہ اس کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جواب دے دیا گیا کہ جو اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری مرتبہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ آپ سوچیے ذرا عقل سے کہ بھئی کسی فیکٹری میں کوئی چیز آپ کو بنانی ہو تو آپ کے پاس ایک سیمپل مانگے گا کہ آپ سیمپل دیجئے، اس کے مطابق میں آپ کو جتنی چاہیں گے آپ میں بنا دوں گا، لیکن بغیر سیمپل کے وہ چیز آدمی نہیں بنا سکتا ہے۔ جب اللہ نے بغیر سیمپل کے انسان کو بنایا ہے تو ایک مرتبہ انسان کے وجود میں آ جانے کے بعد دوبارہ اس کا زندہ ہونا تو بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ یہ ان کی عقل میں، ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آتی تھی، اس لیے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ ہم بھی اگر اپنی عقل سے سوچیں کہ ایک آدمی دنیا کی زندگی میں جی رہا ہے، وہ آدمی ہے جو اپنی پوری زندگی نیکی کے ساتھ گزار رہا ہے، فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، لیکن اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ کہ اس کے اوپر حالات ہی حالات ہوتے ہیں، کبھی یہ حالات کبھی وہ حالات سے دو چار، کبھی یہ مصیبت کبھی وہ مصیبت۔ اور بعض مرتبہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، یا بالکل اللہ کا نہ ماننے والا کافر ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھو تو بالکل ایک دم عیش و عشرت والی، عیش و عشرت کے سارے نقشے اس کے پاس موجود ہیں۔ اب اگر اللہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی نہ رکھتا تو اللہ کی ذات رحیمی سے یہ چیز بعید ہے کہ اللہ ایک فاسق کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے جو ایک نیک انسان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ ایک ایمان والا، ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک فاسق فجر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ فرعون کے ساتھ جو معاملہ کرے گا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرعون کو اس کی تکبر کی جو سزا ملے گی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبوت اور ان کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ جو بدلہ دیں گے وہ ان کی شان رحیمی اللہ اپنے اعتبار سے بدلہ دیں گے۔ تو اس طرح اگر سوچا جاوے تو عقل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے، جس زندگی میں دنیا میں جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے، جس نے برے اعمال کیے اس کو اس کے برے اعمال کی سزا ملے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ایک عقیدے آخر کی طرف اشارہ ہے، جو اسلام کے 3 بڑے عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ کافر لوگ اس عقیدے آخر کی طرف کہ اس کے منکر ہے، اس کی طرف ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یعنی جب ان کو آخرت کا استحضار نہیں ہے، مرنے کے بعد سوال جواب کا جب احساس نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یتیم ہمارے معاشرے میں وہ مخلوق اور وہ چیز ہوتی ہے، وہ آدمی ہوتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، نہ وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے۔ جب اتنے کمزور آدمی پر آدمی ظلم کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں قیامت کا استحضار نہیں۔ یہاں صرف یتیم کہا ہے، لیکن یتیم کے علاوہ ہر حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اگر عقیدہ آخرت کا استحضار نہیں، ایک مسلمان ہے جو مانتا ہے کہ میں قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، لیکن دنیا کی مشغولی میں اور مشغول
ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کو آخرت کا استحضار اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ذمے کیا دوسرے کے حقوق ہیں، اگر ان حقوق کی اگر میں ادائیگی دنیا کی زندگی میں نہیں کروں گا تو مرنے کے بعد مجھے ان حقوق کی جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب اس کا استحضار ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس بات کو سوچتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے معاشرے میں یتیم کے، نابالغ کے اور اس کے ذمہ آنے والے دوسرے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کا استحضار ہونا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تیسری ایک علامت بتائی ولا يحض على طعام المسکین، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسکینوں کو اور غریبوں کو کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود اپنے مال میں سے غریب کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے کنجوس ہے، اتنے بخیل ہے کہ وہ خود تو کیا مدد کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مدد کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ تین علامتیں بتائی تھی جس کی تفصیل گزشتہ مجلس میں آ گئی تھی۔ اب آگے بتا رہے فویل للمصلین، یہاں سے منافقین کی علامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فویل، ویل اس کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ خرابی، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ویل ایک جہنم میں ایک وادی ہے، اتنی خطرناک یہ وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فویل للمصلین، کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ الذین هم یراؤون، کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافق کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جو ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو کلمے کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن اس کے دل میں کفر ہو، شرک ہو، جس کو کہتے ہیں دوغلا پن، کہ ظاہر میں باہر سے مسلمان اور اندر سے کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ایک بہت بڑی جماعت تھی مدینہ میں، جو ظاہر میں اپنا آپ کو مسلمان کہتی تھی، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا، اور خفیہ اعتبار سے شرک کیا کرتے تھے۔ چونکہ مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں آنا پڑتا تھا، حالانکہ جب ایمان نہیں تھا تو نماز کو کیسے مانتے اللہ کے حکم کو، لیکن مسلمان ہو جانے کی وجہ سے وہ نمازوں میں آتے تو تھے لیکن نمازوں میں سستی کرتے تھے، کہ کبھی کسی نے دیکھ لیا تو نماز پڑھ لی اور کسی نے نہیں دیکھا تو نماز چھوڑ دی، اور آتے بھی تھے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی شمار مسلمانوں میں سے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، قرآن کریم میں دوسری کا اس کا تذکرہ ہے۔ جب یہ لوگ نماز کے لیے آتے تھے تو ایک دم سستی کے ساتھ نماز میں آتے تھے، سستی کے عالم میں، بالکل ایک دم ڈھیلے ڈھالے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ان کی دو علامتیں بیان کی، اگرچہ یہاں منافقین کی ان علامتوں کا تذکرہ ہے لیکن بالواسطہ انڈائریکٹلی مسلمانوں کو بھی اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی آج یہ حال ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی نمازوں کے بارے میں سستی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اب غفلت اور سستی کا مفہوم کیا ہے؟ بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، جیسے یہ یہاں بتایا ابھی، کہ اگر دل میں آیا آج موڈ ہے تو نماز پڑھ لی، آج موڈ نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی، کسی نے یاد دلایا تو نماز پڑھ لی کہ بھئی نماز پڑھو تو نماز پڑھ لی، کوئی کہنا بھول گیا، کوئی یاد دلانا کسی نے چھوڑ دیا تو نماز چھوڑ دی، یعنی جب جی میں آیا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا نماز چھوڑ دی، تو کہا کہ یہ بھی نماز کے غفلت اور اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے دین کا ستون کہا ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اس دین کے ستون کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر، کوئی مجبوری نہیں، ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، اب قریب ہے کہ وہ کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے فقہا نے تو اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اگرچہ فقہ حنفی میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں کہ آدمی کافر ہے، لیکن فقہ حنبلی میں تو ایسا آدمی جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ آدمی کافر ہے۔ تو یہ نماز کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنا، نماز کے پڑھنے میں۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسی عبادت بنائی ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں. آدمی اگر سفر میں ہے تو اللہ نے آسانی کر دی کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھو. آدمی اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھو. رکوع سجدے نہیں کر سکتا تو اشارے سے نماز پڑھو. زمین پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو. لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس میں آدمی ہر وقت ناپاک رہتا ہے، مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے کی کسی کو بیماری ہے کہ پیشاب کے قطرے اتنے چالو و جاری ہیں کہ اس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ان سے پاکی صافی حاصل کر کے وضو کے نماز پڑھ سکے. پورا ٹائم اس کا اس میں نکل گیا کہ پیشاب کے قطرے چالو ہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا آدمی معذور ہے. اس کو بھی کہا کہ آپ کو اس ناپاکی میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز چالو رکھنی. اب بتائیے، غور کیجیے، ناپاک ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی آپ کو نماز چھوڑنی نہیں، نماز آپ کو چالو رکھنی. قبول کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ اپنی طرف سے ایک پہل کر دیجئے، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اتنی ساری نماز کی اہمیت ہے. اس کے باوجود آدمی اگر اپنے دکان کے مشغولی کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے یا دوست یاروں کی محفلوں کی وجہ سے اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے لیے وعید آئی ہے کہ بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. یہ ایک مفہوم ہوا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز تو آدمی پڑھتا ہے، 5 ٹائم کا نماز کا پابند ہے، نماز نہیں چھوڑتا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کیسے بھی مشغولی ہو، لیکن بغیر جماعت کی نماز پڑھتا ہے. یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں ہے. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے بالکل قریب ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ تم لوگ جاؤ مسجدوں میں، جو لوگ نماز پڑھ جا رہے تھے، وہ جا کر کسی سے نماز پڑھواؤ. میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو جا کر میں چلا دوں. حالانکہ نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، مشفق ہوتا ہے، لیکن جماعت کے سلسلے میں اتنی خطرناک وعید بیان کی کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کچھ کاروبار کر رہے ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ایک بھائی بغیر جماعت کی نماز پڑھتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ کیا کرے، مجبوری ہے، دکان نہیں بند کر سکتے، تو کیا ہمارے سامنے دکان ایک اتنی بڑی اہم چیز ہو گئی کہ ہم نماز جیسی چیز کو اس کے سامنے چھوڑ دیں، جماعت کو چھوڑ دیں؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے بلکہ تاکید آئی ہے. یہ بھی نماز کے مفہوم، نماز سے غفلت کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے. تیسرا ایک مفہوم نماز سے غفلت کا کہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نماز جیسی پڑھنی چاہیے ایسی نہیں پڑھتے. نماز کے جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں، جو اس کے مکروہات ہے، جو اس کے ارکان ہیں، جو شرائط ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی میں نماز پڑھتا ہوں. نماز بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کو کرنے سے پہلے کاروبار سیکھتا ہے، تو نماز بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. اور آدمی نماز میں شرائط کی، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب نماز کے وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو کیسے معلوم پڑا کہ میری نماز ہوئی نہ ہوئی. نماز کے مکروہات، بہت مرتبہ آدمی نماز میں ایسی چیز کرتا ہے جس سے اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو 1-2 مثال دوں. اب ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہم لوگ صبح کی نماز میں اکثر آتے ہیں، وہی رات کا نائٹ ڈریس پہن کر آتے ہیں، اور رات کے جو کپڑے ہیں جو ہم نے بدلے ہیں دن بھر کے، وہی کپڑوں کے ساتھ ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، یا ایسا پہرواس پہن کر آ رہے ہیں جو لباس اور جو پہرواس ہم اپنے دوست یاروں کی محفل میں یا ہم اپنے رشتہ داروں میں جانا پسند نہیں کرتے، اس لباس کو پہن کر جانا. مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا لباس کہ جس لباس کو لے کر آنا مسجد میں نماز کی حالت میں، جس لباس کے ساتھ ہم کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی نائٹ ڈریس پہن کر، ہاف باہیں کی بنڈی ہے اور نائٹ ٹریک ہے، تو یہ پہن کر کسی شادی کی تقریب میں جائے گا، کسی رشتہ دار کو ملنے جائے گا؟ اب یہ ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. ہر وہ لباس، یہاں تک کہ ایک آدمی گھر کے اندر لنگی پہنتا ہے لیکن بازار میں لنگی پہننے کا اس کا معمول نہیں، شرم آتی ہے اس کو شادی بیاہ کے موقع پر یا عام مجمع میں، اس آدمی کے لیے مسجد میں لنگی پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے.
یہ چیزیں جو جس کی نماز میں رعایت ضروری ہے، ایسی چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ جو بنڈی پہنی ہے، جو ٹی شرٹ پہنی ہے، اب سجدے میں گیا، اب سجدے میں جانے کی وجہ سے پوری ادھر ہو گئی۔ اب ہماری جو ناف جو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی سے لے کر گھٹنے تک کا سطر 24 گھنٹے فرض ہے، نماز کی حالت میں ہو، باہر کی حالت میں ہو۔ اب سجدے میں گیا، کمر وہاں سے ادھر ہو گئی، اب اتنی مقدار جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھے، اتنی مقدار وہ ہماری کمر کھلی رہی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب آج کے زمانے میں فیشن نکلی وہ پینٹ پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کی، اب نماز میں آتے ہیں وہاں پر رومال باندھ دیتے ہیں۔ یہ جتنی جو لباس کی جو شکلیں ہیں جس کو لے کر آدمی مسجدوں میں آتا ہے، حالانکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، جہاں اللہ اپنے بندے کو 5 وقتہ نمازوں میں حاضری کے لیے بلاتا ہے، تو کیا اللہ کے دربار بھی اسی کے لیے رہ گئے تھے کہ ایسے لباس ہم اللہ کے دربار میں؟ یا نماز کی مکروہ کی ایک مثال لے لیجیے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ بندھا اور ایک ہاتھ اس کی داڑھی سے کھجال رہا ہے، یہاں کھجال رہا ہے، وہاں کھجال رہا ہے، داڑھی کھجال رہا ہے اس کی۔ اب نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی میں ہاتھ لگا ہوا یا کہیں کھجلی آ رہی ہے، ایک ہاتھ لگا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے کھجال رہا ہے مسلسل، اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اتنی مقدار جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم کہے، اتنی مقدار میں دونوں ہاتھ چھوڑ گئے، یہاں کھجالا یہاں کھجالا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو یہ نماز کے غفلت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، ایسی نماز نہیں پڑھ رہے، تو بھلا ایسی نماز اس آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی خرابی ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ اس آدمی کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نماز نہیں آ رہی نمازوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا دوسری علامت منافق کی، الذین ہم یراؤن، کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بالکل اتنی بہترین نماز پڑھنا جیسے کہ بڑا علامہ ہے، اتنی بہترین، کوئی اس کی واہ واہ اتنی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی نہ دیکھے تو کوے کی طرح اور مرغی کی طرح ٹھونگ مار کے نماز پڑھنا، رکوع میں گئے سجدے میں گئے، رکوع میں گئے سجدے میں ٹھونگ مار رہا ہے، جیسا کوا پانی پینے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے کہ ایسا آدمی جو ہے اس کی نماز یہ دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قوما کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر آدمی اتنی مقدار جتنی مقدار میں اس کے بدن کا پوری حیت مطمئن نہ ہو جاوے تب تک اس کے لیے کھڑا رہنا واجب ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو فوراً سجدے میں چلا گیا، اس نے واجب چھوڑ دیا۔ تو یہ دکھاوے کے لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی پڑھنا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نماز اسپیڈ سے پڑھنا، یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ حالانکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دکھاوے کی جو نیکی ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے کسی بھی عمل میں ہو، وہ نیکی شرک سے خطرناک ہے۔ 2 وجہ انہوں نے لکھی اس کی، دکھاوے کی کوئی نیکی چاہے وہ نماز ہو چاہے کوئی بھی عبادت ہو، وہ شرک سے خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو آدمی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اس لیے خطرناک ہے کہ یہاں یہ آدمی وہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو ترجیح دے رہا ہے، مطلب اس کو لوگ پسند ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھانا مطلوب نہیں ہے، لوگوں کو اچھا دکھانے کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے، وہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو ترجیح دے دی۔ دوسری وجہ خطرناک ہونے کی یہ ہے کہ جو شرک کرتے ہیں بتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو معبودوں کو، وہ دنیاوی کام کاج میں، مثلا بارش کا کوئی بت ہے، کوئی روزی کا بت ہے، جو دنیاوی معاملے ہیں وہاں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہاں تو عبادات پہ شرک ہو رہا ہے جو اس سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک تو دکھاوے کا شرک اس شرک سے بھی بڑا خطرناک ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ شروع میں آدمی کسی چیز کی پابندی کرتا ہے تو شروع میں دکھاوا آتا ہے، کہ جب آدمی مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کو اخلاص دے دیتا ہے۔ تیسری نشانی منافق کی بتائی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ معاون سے روکتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں حقیر چیز سے۔ دیکھیے مفسرین نے اس کی 2 تفسیر کی ہیں۔ پہلی تفسیر دیکھیے کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ بھی دیکھا جائے تو ایک بدارے زیادہ ہے مقدار، لیکن 100% میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ کوئی زیادہ مقدار نہیں، اس لیے اس کو معاون نے حقیر چیز کہا کہ 100% جو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ملکیت میں سے 2.5% دینا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ پھر بھی یہ منافق لوگ زکوٰۃ، جب ان کے پاس زکوٰۃ مانگنے والا آتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں؟ حالانکہ دوسرے حقوق ادا کرتے ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہے، کہ وہاں اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو لوگ ہماری فجیدی کریں گے۔
رسوائی ہوگی، لیکن زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ تو زکوٰۃ جیسی اہم فریضہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی۔ دوسری تفسیر یہ کہ معاون کہتے ہیں کہ روز مرہ ہمارے استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں، جس کو آدمی عام طور پہ ایک دوسرے کو دیتا بھی ہے، اور دینے میں آدمی کوئی گھین یا کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا، جیسے کسی نے نمک مانگ لیا، کسی نے پانی مانگ لیا، کسی نے کوئی ایسی چیز مانگ لیا، گھر میں مہمان آ گئے، اب گھر کے اندر اتنا بڑا پتیلا نہیں ہے جس میں 15-20 مہمانوں کا کھانا بن سکے، اب پڑوس میں جا کر اس سے مانگ لیا تو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ یا ہمارے جو معاشرے میں جو اوزار، جو اہل حرفت جو لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ، جیسے الیکٹریشین لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے اوزار ہوتے ہیں، اب دوسرا آدمی اس کے پاس سے مانگتا ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ اسی میں داخل ہے، نہیں دے رہا ہے۔ یا کوئی پلمبر ہے، دوسرا پلمبر اس سے کوئی چیز پلمبری کی مانگ رہا ہے، اس کے دینے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، اگر منع کر رہا ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ لوگ اتنے کنجوس ہیں منافق لوگ کہ یہ ان سے اگر اس زمانے میں ایسی کوئی برتنے کی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ اس سے بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پانی مانگتے تو پانی سے انکار کر دیتے ہیں، نمک مانگتے نمک سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان کی شدت بخل کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ معاون یعنی استعمال کی جو چیزیں اس سے بھی یہ منع کرتے ہیں۔ اور یہ تین نشانیاں منافقین کی ہوئی، ہمیں بھی اگر ہماری زندگیوں میں اگر یہ غفلت ہے، یہ نمازوں کے بارے میں سستی ہے، ان کو بھی دور کرنے کی، اور ان جو ہے علامت ہے تو ان کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اب آگے دوسری صورت ہے سورہ قریش، اس صورت کا نام ہے، اس صورت کا نام سورہ قریش اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ اس کے اندر اللہ نے قریش جو ایک قوم ہے اس پر 3 بڑے بڑے احسانات کیے، تو ان کے ان احسانات کا تذکرہ اس سورہ قریش میں ہے۔ دیکھیے ترجمہ سب سے پہلے سن لیجئے۔ لإلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے، کس چیز کے عادی ہے؟ إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس بیت اللہ کے مالک یعنی اس کے رب کی عبادت کرے، جس نے الذی اطعمہم من جوع، کہ جس بیت اللہ کے رب نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس بیت اللہ کے رب نے، جس اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ عرب کے اندر جو قبیلہ تھے اس میں سب سے جو بڑا قبیلہ تھا یہ قریش کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی وسلم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی وسلم کا جو نسب نامہ جو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، یہ 13ویں پشت ہے۔ اس میں 13ویں پشت میں جو کنانہ ہے یہ اللہ کے نبی وسلم کی 13ویں پشت میں جا کر جد اعلیٰ ہے، پردادا ہے، ان کا نام ہے نظر بن کنانہ۔ خود اللہ کے نبی وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، نظر بن کنانہ جو نام ہے، اور پھر کنانہ میں سے اولاد قریش کو منتخب کیا۔ اس کنانہ کی جو اولاد ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے، کہ ان نظر بن کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے اللہ نے منتخب کیا۔ نظر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اب انہیں قریش کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی وسلم کے جو ایک 5ویں پیڑھی میں جو ایک نام ہے قصی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، 6ٹھی پیڑھی میں یہ قصی، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ یہ قریش کے جو لوگ تھے اس زمانے میں حرم کو چھوڑ کر حرم سے آگے اس کے جو اطراف میں یہ لوگ آباد تھے، انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کر کے حرم میں منتقل کر دیا کہ آپ کو حرم کے باہر نہیں رہنا ہے، آپ کو حرم میں رہنا ہے۔ اور چونکہ عربی میں تقرشہ جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منتشر لوگوں کو جمع کرنا، چونکہ ان کے دادا نے سارے لوگوں کو جمع کر کے حرم میں اکٹھا کر دیا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قریش یہ ایک سمندری جانور ہے، جو ایسا جانور ہے کہ دوسرے جانوروں پر غالب رہتا ہے اور دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ قریش کے جو لوگ تھے وہ دوسرے قبیلوں کے اندر ان کا غلبہ تھا، چونکہ یہ فصاحت میں، بلاغت میں، سخاوت میں، بہادری میں دوسری قوم سے سب سے بڑھ کر تھے، غالب تھے، اس لیے ان کو بھی قریش کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس زمانے کے اندر یہ قریش کے لوگ حرم کے اندر آباد تھے، مکہ مکرمہ میں جو حرم تھا۔ اب حرم ایک ایسی وادی ہے جس کو گجراتی میں کھیڑ کہتے ہیں، جہاں کوئی کمانے کا کوئی اسباب نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی باغات نہیں،
کوئی ایسی کاریگری نہیں یا کوئی ایسی تجارت نہیں کہ جو لوگ کر کے اپنی کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو دادا ہے عبد المطلب کے والد ہاشم، انہوں نے چونکہ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی تو انہوں نے یہ اسباب اختیار کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے تجارت کے کاروبار کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ لیکن اب مکہ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ کوئی زمین کے اندر، چونکہ بالکل جنگل علاقہ تھا، وہاں کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی تھی کہ بھئی کھیتی کرے پھر اس کو پکا کر اس کو بیچے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ دوسرے ملک میں جا کر سفر کریں، تجارت کے لیے کاروبار کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی قریش کی جو شاخیں تھی ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں دوسرے ملک میں جانا پڑے گا سفر کرنے کے لیے تجارت کی غرض سے، ایک کام کرو آپ سب لوگ بطور مضاربت کے پارٹنرشپ کے مجھے کچھ مال دو، میں سارے لوگوں کا مال لے کر جاؤں گا ایک قافلے کی شکل میں اور وہاں جا کر تجارت کروں گا، پھر جو کچھ اس سے منافع آئے گا میں آپ تمام لوگوں کو دوں گا۔ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ ہاشم جو تھے یہ اس زمانے میں تجارت کے قافلے لے کر جاتے تھے اور اس کے جو منافع آتے تھے، جو پروفٹ، یہ ان کے خاندان میں تقسیم کرتے تھے، اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اور اس زمانے میں 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ جب سردی کا جب زمانہ آتا تھا تو اس وقت یہ ملک شام جاتے تھے، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، چونکہ سیریا کا جو زمانہ جو ماحول تھا اس زمانے میں یہ بڑا ہرا بھرا تھا، تو سردی کے زمانے میں لوگ ملک شام جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب گرمی آتی تھی تو یہ لوگ، جب ملک شام میں جب گرمی کا ماحول ہوتا تھا تو یہ لوگ پھر ملک یمن جایا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں ملک شام اور گرمی کے موسم میں ملک یمن کا سفر کرتے تھے، اور یہ بڑے بڑے طویل لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کے یہ عادی ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر ہمارے زمانے جیسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی سفر کی، بڑے اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ سے وہ تھکتے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے قافلے سفر کے اتنے بڑے ہوتے تھے، ابو سفیان کا جو قافلہ جس کا اللہ کے سامنے تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ تھے، سامان سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کے دیکھ بھال کرنے والے 40 سے 50 لوگ تھے جو اس قافلے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر وہ جایا کرتے تھے ملک شام اور ملک یمن۔ جس زمانے میں یہ سفر کرتے تھے اتنے لمبے لمبے، وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قتل و غارت گری عام تھی، لوٹ مار عام تھی، چونکہ غربت تھی پورے حجاز کے علاقے میں، کوئی کھیتی باڑی تھی نہیں، غربت تھی۔ اس غربت کی وجہ سے پورے کے پورے قافلے لوٹے جاتے تھے، انسان اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان عرب کے قبیلوں میں آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، جن دشمنیوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے جان کے اور مال کے دشمن تھے۔ جہاں کوئی دیکھا کہ ہمارے دشمن کا کوئی قبیلہ جا رہا ہے، اس پورے قافلے والے کو لوٹ لیتے، اس کی جان بھی سلامت نہیں، مال بھی سلامت نہیں۔ ایسے پر خطر ماحول میں جہاں آدمی کی جان سلامت نہیں، مال سلامت نہیں، عزت سلامت نہیں، آبرو سلامت نہیں، ایسے ماحول میں یہ اتنے بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ انہیں متنبع کر رہا ہے کہ کیا قریش کے لوگ، کیا تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ تمہیں کوئی قافلہ نہیں چھیڑتا تھا؟ تمہارے اندر کوئی ایسی صفات تھی جن صفات کی بنیاد پر تمہیں کوئی قافلہ حیران نہیں کرتا تھا؟ یہ لوگ تمہیں اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ تمہاری نسبت اس کعبے سے لگی ہوئی تھی۔ چونکہ عرب کے دوسرے قبیلے یہ لوگ چاہے کتنے بھی بڑے ظلم کرنے والے تھے، لیکن ان کے دل میں کعبے کی محبت تھی، اور چونکہ قریش کے لوگ کعبے کے رکھوالی کرتے تھے، کعبے کے اس حرم کے متولی تھے، اس کے نگہبان تھے، اس کی حفاظت کرنے والے تھے، تو ان کے دل میں ان کی بھی محبت تھی، ہم ان کے قافلے کو نہیں چھیڑیں۔ تو اس حرم کی نسبت پر، اس کعبے کی نسبت پر، اللہ کے گھر کی نسبت پر ان قریش کے ان بڑے بڑے قافلوں کو یہ لوگ نہیں لوٹتے تھے۔ ہم نے بتایا نا، 1000 کے اونٹ کے قافلے، جس میں اتنا سارا سامان تجارت ہو، یہ لوگ پھر بھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اللہ انہیں متنبع کر رہا ہے کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسی سرخات کے پر تھے، بلکہ اس حرم کی بنیاد پر تمہاری ان مدد کی جاتی تھی، تم یہ چھیڑتے نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے انہیں یہ انعام بتایا، کیا انعام بتایا کہ تم ایسے پر خطر ماحول میں اتنے لمبے لمبے سفر کے تم عادی ہو گئے تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہو گئے۔ دوسرا احسان یہ بتایا الذی اطعمہم من جوع،
کہ جب یہ سفر کرتے تھے اس سفر کے درمیان میں، چونکہ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اس سفر کے درمیان میں انہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں پڑتی تھی، لوگ ان کا اکرام کرتے تھے، کھانے پینے کی ساری ضرورتیں انہیں مہیا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو قریش کے، مکہ کے، یہ حرم کے پاسباں ہیں، حرم کے متولی ہیں، جن کے لیے کھانے پینے کی ضرورتیں مہیا کرتے تھے۔ جہاں لوگ بھوک مری میں مر رہے ہیں وہاں اللہ انہیں بھوک میں کھانا کھلا رہا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جنہوں نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ حرم کا علاقہ جو بالکل جنگل کا علاقہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل السلام کو جب چھوڑا تھا، اس اللہ سے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں میرے ان کو ایک بالکل وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں ہے، تیرے حرم کے پاس، ربنا لیقوموا الصلاۃ، کہ اللہ اس کے لیے کہ نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور تو اللہ ان کو ایک پھلوں کی روزی پہنچا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حرم میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے پوری دنیا کے پھل اور پوری دنیا کی اچھی چیزیں آج حرم میں جا رہی ہیں، یہ انہیں کی دعا کی برکت ہے۔ پھر دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ میرے اس شہر کو پرامن بنا دے۔ حالانکہ عرب کا دوسرا علاقہ پرخطر تھا، لیکن ان کی اس دعا کی برکت سے قریش کے لوگ بالکل پرامن تھے، یہاں تک کہ اس حرم میں اگر کوئی شکار بھی داخل ہو جاتا تو کوئی اس کا شکار نہیں کرتا۔ تو یہ تین نعمت یاد دلائی، الذی اطعمہم من جوع، کہ بھوک کی حالت میں جس نے تمہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، خوف کے ماحول میں جس نے تمہیں امن دیا۔ یہ تین بڑے بڑے انعام اللہ نے انہیں احسانات بنائے، گنوائے، کہ سردی اور گرمی کے موسم میں تمہارا اتنے لمبے لمبے سفر کا عادی ہونا۔ نمبر دو کہ ایسے جگہ، ایسے علاقے میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، پوری دنیا کی جگہ سے تمہیں روزی پہنچایا جانا، یہ بھی ایک بڑا احسان ہے، یہ بھی گنایا۔ تیسرا احسان کہ پورا خطر ماحول میں اللہ نے تمہیں پرامن بنایا، تمہاری جان محفوظ، تمہاری مال محفوظ۔ یہ تین بڑے بڑے احسانات گنوا کر اللہ کہہ رہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس گھر کی، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت چھوڑ دیتے۔ جو تم نے اس کرم میں، اس کعبے میں جو تم نے بت رکھے ہیں، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس دین کی نسبت پر تم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ نے انہیں یہ احسان بتایا، لیکن پھر بھی اللہ کے ان احسانات کو یاد نہ کر کے وہ اپنی بتوں کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں بھی یہ ملا کہ دین کی نسبت پر اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہو، یا اللہ دین کی نسبت پر کسی کا کوئی اکرام کر رہا ہو، اس کا لوگ اکرام کر رہے ہیں دین کی نسبت پر، تو اس دین کی نسبت پر جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کے نتیجے میں اسے اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں اسے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پہلے دین میں نہیں تھا، اب اللہ نے اسے جب وہ دین میں لگا، نمازی بنا اور اس نے اپنے آپ کو شریعت سنت کے مطابق بنایا، اب اللہ اس کو روزی دے رہا ہے۔ پہلے مالدار نہیں تھا، غریب تھا، دین میں لگا، اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا، بہت پیسہ آ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسی مال کی، اسی دین کی نسبت پر جو مال ملا تھا، اسی مال میں مشغول وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے جب میں بزی ہو گیا۔ پہلے فری تھا، اللہ نے دین میں لگایا، ہم مال دیا، بزی ہو گیا، اب اللہ کو بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس دین کی نسبت پر اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہارا اکرام کیا ہے، تمہیں تو اور آگے بڑھنا چاہیے دین کے اندر اللہ کی اطاعت کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہجد کے اندر لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کے بارے میں تو اللہ نے سورہ فتح میں اعلان کر دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بعد کی زندگی جب تک رہے گی سارے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ بھی اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ تو ہمیں بھی اس صورت کے ذریعے سے پیغام ملا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دین کی نسبت میں کچھ نوازا ہے، اس اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ایک انسان ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جو جگہ جہاں اس کو دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ایک تو اس کی ساری کھانے پینے کی اور ساری ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے آسانی کے ساتھ، وہ اپنا پورا گھر چلا رہا ہے آسانی کے ساتھ، اس کا گھر چل رہا ہے، کھانے پینے کی ساری ضرورت اس کو مل رہی ہے، مہیا ہے اس کو۔ دوسری نعمت، جس علاقے میں جس جگہ رہ رہا ہے وہ پر امن علاقہ ہے، وہاں کوئی اس کو خطرہ نہیں، اس کی جان کو مال کو
یہ دو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بڑی نعمت ہے، آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی ایسی آسانی والی روزی ملی ہے اور ایسی جگہ میں رہ رہا ہے جہاں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی جان کو، اس کی مال کو، اس کی اولاد کو، تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اس کے آدمی کو قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی آسانی والی روزی اللہ نے دی ہے اور اتنے پورا عمل ماحول میں رکھا ہے، لیکن آدمی زیادہ کی چکر میں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، چونکہ پیٹ نہیں بھرا اتنی روزی سے۔ اللہ کی آسانی والی روزی ہیں، لیکن اسی آسانی والی روزی کو چھوڑ کر زیادہ کی لالچ میں اگر جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاوے، تو اگر انہیں اپنے وطن میں آسانی والی روزی ملے تو ان کو چھوڑ کر جانے کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر، ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر، خوف و ذلت کے حلووں سے بہتر ہے۔ خشک روٹی کھا رہے ہیں، چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن آزاد رہ کر کھا رہے ہیں، اپنے مذہب کی آزادی، اپنے دین کی آزادی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ ان حلووں سے بہتر ہے جہاں ہمیں اپنے مذہب کو آزادی نہیں مل رہی۔ ایسے حلوے سے ہمیں ایسے حلوے نہیں چاہیے۔ ایسی اگر آسانی والی روزی مل رہی ہے، ان روزی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی نعمتوں کا استضاء کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔